بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انسانی قلب و دماغ زمین کے مانند ہے۔ اگر زمین پر اچھی کاشت ہوتی ہے اور ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ کے اصولوں کے مطابق اس کے آدمی صحیح نگہداشت کرتا ہے، اچھا بیج ڈالتا ہے، کھاد ڈالتا ہے، پانی ڈالتا ہے، تو بڑی اپجاؤ بن جاتی ہے۔ بڑے اچھے ثمرات و برکات، کبھی غلہ جات کی شکل میں، کبھی فروٹ ڈائی فروٹ کی شکل میں، کبھی طرح طرح کے پھول پھلواریوں اور ساگ سبزی کی شکل میں، یعنی انسانوں کے لیے بیش بہا نعمتیں اور بیش بہا انسانی زندگی میں کام آنے والی قیمتی چیزیں زمین سے اگ جاتی ہے اور انسان اپنی ضرورت پوری کر لیتا ہے، اور وہ زمین انسانوں کے لیے نافع بن جاتی ہے۔ اور اگر اس پر آدمی کاشت چھوڑ دیتا ہے، محنت چھوڑ دیتا ہے، اچھی انداز اور اچھے اصول کے مطابق کام نہیں کرتا، تو معزز حاضرین اور سامعین اور ناظرین کرام، اللہ اکبر، وہ زمین اپجاؤ کے بجائے بنجر بن جاتی ہے، اس میں کانٹے دار گھاس جو ہے اگ جاتی ہے، اور طرح طرح کے اس میں بچھو، سانپ اور دیگر زہریلے جانور پیدا ہو جاتے ہیں۔ عزیز دوستو، بالکل یہی مثال انسانی قلب و دماغ کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو زمین کی طرح بنایا۔ اگر ہم اچھی صحبتوں کے نور سے، قرآن پاک کی تعلیمات سے، صحابہ کی سیرت سے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے نور سے، اور اس وقت ہمارے درمیان جو موجود اولیاء اللہ ہیں، حضرات علماء ہیں، اور بالخصوص وہ اہل علم کے جن کے پاس بیٹھ کر اللہ کی یاد تازہ ہو، ان کی نیک باتوں سے ہماری زندگیوں میں تبدیلی آئے، ان کی صحبت اختیار کرنا، یہ ایسا ہے جیسا کہ زمین میں اچھا بیج اور کھاد اور پانی ڈالنا۔ جیسے وہ زمین نفع بخش ہو جاتی ہے، ایسے ہی انسانوں کی زندگیوں میں وہ نمایاں تبدیلی آتی ہے کہ سماج دیکھ کر حیران ہوتا ہے کہ یہ انسان تو بڑا غافل تھا، جواری تھا، شرابی تھا، اللہ کا بڑا نافرمان اور باغی تھا، اس میں اتنی نمایاں تبدیلی کیسے آئی کہ یہ صف اولیٰ کا پابند بن گیا، اس کی زبان بڑی محتاط ہو گئی، اور یہ تو انسانوں کے لیے بڑا نفع بخش بن گیا۔ تو یہ تبدیلیاں حیرت انگیز اللہ والوں کی نیک صحبتوں کی برکت سے آتی ہیں۔ میں آپ کو تاریخ اسلامی کا ایک واقعہ سناتا ہوں کہ اہل اللہ کی صحبت سے انسانوں کی زندگیاں کیسے بدلتی ہیں۔ ایک دفعہ ایک شخص حضرت ابراہیم ابن ادھم رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت عالیہ میں حاضر ہوا اور عرض کیا، اے شیخ، میں نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے، مجھ پر کوئی نصیحت کیجئے تاکہ اس پر عمل کروں، یعنی میں گنہگار بندہ ہوں۔ ابراہیم رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے، اگر مجھ سے 6 خصلتوں کو قبول کر لے تو اس کے بعد تو جو کچھ کرے گا وہ تجھے نقصان نہیں پہنچائے گا۔ نمبر 1، پہلی بات یہ ہے کہ جب تو گناہ کرے تو خدا کی روزی نہ کھایا کر۔ اس نے کہا، حضرت کیسی بات کرتے ہیں، جب رازق وہی ہے، دینے والا وہی ہے، تو کہاں سے کھاؤں گا؟ فرمایا، اچھا یہ بات اچھی نہیں کہ آقا کی نافرمانی کرے اور پھر اس کی روزی کھائے۔ پھر جب اس نے اس کا عذر کر دیا تو دوسری بات حضرت نے فرمائی، اچھا ایک طریقہ اور ہے کہ اگر تو گناہ کرنا ہی چاہتا ہے تو اس کے ملک سے باہر نکل جا۔ اس نے کہا، یا اللہ، مشرق و مغرب، شمال و جنوب اور ساری زمین اسی کی ملکیت ہے، آخر میں کہاں جا سکتا ہوں؟ فرمایا، یہ بات اچھی نہیں ہے کہ تو اسی کے ملک میں رہے اور اسی کی نافرمانی کرے۔ ہمیشہ حکومتیں باغیوں کو سزا دیتی ہیں۔ اچھا اگر یہ بھی نہ تجھے قابل قبول ہے تو تیسری بات میری یہ قبول کر کہ جب تو گناہ کرنا چاہے تو ایسی جگہ کر جہاں وہ تجھ کو نہ دیکھے۔ اس نے کہا، اللہ تو حاضر و ناظر ہے، دل کی پوشیدہ باتوں کو بھی جانتا ہے، ایسی جگہ کون سی ہے جہاں وہ موجود نہ ہو؟ فرمایا، اچھا یہ بات اچھی نہیں کہ تو اس کی حاضر و ناظر بھی جانے اور پھر بے دھڑک ہو کر گناہ کرے۔ پھر فرمایا حضرت نے، اچھا بھائی ایسا کر لیا کر کہ جب ملک الموت تیری روح قبض کرنے آئے تو اس سے یوں کہہ دینا کہ مجھے توبہ کرنے کی مہلت دے دو۔ اس نے کہا، بھلا ملک الموت کس کو مہلت دے گا؟ فرمایا، موت کا وقت مقرر ہے، اگر تم کو یہ اختیار نہیں کہ توبہ کے لیے مہلت حاصل کرو تو اس وقت کو غنیمت کیوں نہیں سمجھتے، اور اب اللہ کی فرما برداری اختیار کر کے اور سچی توبہ کر کے اللہ کے محبوب بندے کیوں نہیں بن جاتے؟ حضرت نے فرمایا، اچھا بھائی اگر یہ فارمولہ بھی نہیں چلتا تو ایسا کر لینا کہ جب تیرے پاس منکر نکیر آئیں تو ان کو اپنے پاس سے دور کر دینا۔ اس نے کہا، بھلا مجھ میں اتنی طاقت کہا، منکر نکیر کو میری ان کو دیکھ کر کے تو ہر ایک کو خوف اور ہیبت طاری ہو جاتی ہے،
یہ طاقت نہیں تو ان کے سوال و جواب دینے کے لیے اپنے آپ کو آمادہ کر۔ اور چھٹی بات حضرت نے ارشاد فرمائی کہ قیامت کے دن جب حکم ہوگا کہ گنہگاروں کو دوزخ میں لے جاؤ، اس وقت کہنا مجھے نہیں جانا دوزخ میں، اس لیے کہ میرے کہنے کا کیا ہے، وہ مجھے زبردستی گھسیٹ کر لے جائیں گے۔ آپ کیسی بات کر رہے ہیں؟ فرمایا اچھا جب یہ ساری باتوں کے لائق تو نہیں ہے، ارے اللہ کے بندے، جب تو اتنا عاجز ہے، بے بس ہے، کمزور ہے، نہ منکر نکیر کو روک سکتا، نہ اللہ کے حکم کو ٹال سکتا، نہ اس کی جگہ کو چھوڑ سکتا، نہ اس کے علم سے باہر نکل سکتا ہے، تو پھر گناہ سے کیوں باز نہیں آتا؟ اللہ اکبر۔ جب اس درد مندی سے اور شفقت کے ساتھ حضرت نے نصیحت فرمائی اس اللہ کے باغی شرابی کبابی کو، اللہ اکبر، حضرت کی ان عارفانہ باتوں کا اس قدر اثر ہوا کہ زار زار رونے لگا، دل پر حقیقت کھل گئی اللہ کی محبت کی اور گناہ کی زنگ آلود زندگی کی، یہاں تک کہ دل سے معصیت کی سیاہی دور ہو گئی۔ اس وقت سچے دل سے توبہ کی اور مرتے دم تک اللہ نے اس پر قائم رکھا اور ہزاروں انسانوں کی ہدایت کو اس بندے کے دامن سے وابستہ کر دیا جو اہل اللہ کی عارفانہ بات کو سن رہا تھا۔ اس لیے بھائی، علم کے ساتھ، ایمان کے ساتھ اللہ کے نیک بندوں کی صحبتوں کو اختیار کرنے کا زندگیوں کا مزاج بناؤ، تاکہ زندگیاں گناہوں کی ظلمتوں سے نکلیں اور اطاعت اور فرمانبرداری کے نور سے مالا مال ہوں، اور اللہ کی محبوبیت اور مقبولیت کا رتبہ اور مقام حاصل ہو، اور گندگی والی زندگی، بے چینی والی زندگی اللہ اس سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔